جمعہ رات کو بین الاقوامی فوجداری عدالت کے ججوں نے فلپائن کے سابق صدر روڈریگو ڈوٹرٹے کے خلاف انسانیت کے خلاف جرائم کے الزامات کی توثیق کی ہے، کیونکہ انہوں نے مبینہ طور پر اپنے عہدے پر رہتے ہوئے منشیات کے خلاف کریک ڈاؤن کی نگرانی کی تھی۔ 3 ججوں کے پینل نے اتفاق رائے سے پایا کہ سابق رہنما درجنوں قتل کے ذمہ دار ہیں۔ اس بات پر یقین کرنے کے لیے کافی بنیادیں موجود ہیں، پہلے فلپائن کے جنوبی شہر دواؤ کے میئر کے طور پر اور بعد میں جب وہ صدر تھے۔ امریکی اسپیشل فورسز کے ایک فوجی کو اس فوجی آپریشن میں شامل کیا گیا جس نے نکولس مادورو کو پکڑا تھا۔ اس وقت گرفتار کر لیا گیا جب اس نے مبینہ طور پر وینزویلا کے سابق رہنما کو عوامی طور پر دستیاب ہونے سے پہلے ہٹانے کی شرط لگائی تھی۔ امریکی محکمہ انصاف نے گینون کیونڈائک پر خفیہ معلومات کی بنیاد پر پولی مارکیٹ، ایک کرپٹو سے چلنے والے پلیٹ فارم پر مبینہ طور پر تجارت کرنے کے بعد الزام عائد کیا ہے۔ میٹا اگلے ماہ ہزاروں ملازمتوں میں کمی کر دے گا کیونکہ یہ مصنوعی ذہانت یا منصوبوں پر پہلے سے زیادہ خرچ کرتا ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو ایک میمو میں ملازمین کو بتایا کہ اس نے اپنی افرادی قوت میں سے 10% یعنی تقریباً 88 عملے کو کم کرنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ ہزاروں مزید کھلی نوکریوں کو بھی نہیں بھرے گا جس کے لیے وہ بھرتی کر رہا تھا۔ ریاست متحدہ کے محکمہ انصاف نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کے اغوا پر شرط لگانے کے لیے ایک فعال ڈیوٹی سپاہی کے خلاف فوجداری الزامات دائر کیے ہیں۔ اس نے ذاتی فائدے کے لیے خفیہ فوجی معلومات کا استعمال کیا۔ جمعرات کے روز استغاثہ نے 30 سالہ گینن کین وان ڈائک پر مادورو کے خلاف آپریشن میں $40,000 سے زیادہ کیش کرنے کا الزام لگایا۔ ریاست متحدہ میں اٹلانٹا کی ایموری یونیورسٹی کے 3 پروفیسروں نے 2000 یونیورسٹی کے کیمپس میں غزہ پر اسرائیل کی نسل کشی کی جنگ کے خلاف احتجاج کے دوران اپنی گرفتاریوں پر مقدمہ دائر کیا ہے۔ جمعرات کو ان کے مقدمے میں استدلال کیا گیا کہ یونیورسٹی نے اپنی آزادانہ تقریر کی پالیسیوں کو توڑ دیا جب اس نے پولیس اور ریاستی فوجیوں کو جارحانہ طور پر احتجاج کو ختم کرنے کے لیے بلایا، جس سے اتوسط گرفتاریاں ہوئیں۔ امریکی محکمہ انصاف نے وینزویلا کے صدر نکولس مادورو کو پکڑنے والے آپریشن میں شامل خصوصی فورسز کے سپاہی پر فرد جرم عائد کر دی ہے۔ اس کا مبینہ جرم پیشین گوئی پولی مارکیٹ پر متعدد شرطیں لگانا کہ مادورو کو اقتدار سے ہٹا دیا جائے گا، جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس نے 14,000 سے اوپر کی رقم کمائی ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ گینن پائن J1 جو آپریشن مطلق حل کی منصوبہ بندی اور عمل درآمد میں ملوث تھا، وہ حکمت عملی جس نے وینزویلا کے کو گرا دیا اور اس پر قبضہ کر لیا نے، جس نے پولی مارکیٹ پر یہ شرط لگائی کہ آیا امریکہ وینزویلا میں فوجیں تعینات کرے گا اور مادورو کو اقتدار سے ہٹائے گا۔ کمپنی نے کہا ہے کہ میٹا تقریباً 88 کارکنوں کو یا اس کی افرادی قوت کا تقریباً 10% فارغ کر رہا ہے، کیونکہ وہ مصنوعی ذہانت کے بنیادی ڈھانچے اور اعلیٰ معاوضہ پر AI ماہروں کی خدمات حاصل کرنے کے لیے اخراجات میں اضافہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ جمعرات کو کمپنی نے کہا کہ وہ کارکردگی کی خاطر اور اپنے کاروبار کے کچھ حصوں میں نئی سرمایہ کاری کی اجازت دینے کے لیے کمی کر رہی ہے، جیسا کہ پہلی بار بلومبرگ نے رپورٹ کیا تھا، جس نے یہ بھی کہا تھا کہ کمپنی تقریباً شاہ ملازمتیں خالی چھوڑ دے گی۔ ووڈ میٹریلز کے چیف آپریٹنگ آفیسر کرس لسٹر بیٹری ری سائیکلنگ کمپنی کو ریٹائر ہونے کے لیے چھوڑ رہے ہیں۔ ٹیک کرنچ نے سیکھا ہے اور وہ واحد ایگزیکٹو نہیں ہے جو حال ہی میں رخصت ہوا ہے۔ لسٹر ایک سابق نائب صدر جنہوں نے ٹیسلا کی نیوادا گیگا فیکٹری میں آپریشنز کی قیادت کی، اس نے کمپنی کے چیف سپلائی چین آفیسر کے طور پر شروعات کی اور 2024 میں فوری طور پر CEO کے کردار پر ترقی کر دی گئی۔ ترقی نے انہیں اورگ چارٹ میں ریڈ ووڈ کے بانی اور CEO کے قریب کر دیا، جو اس وقت ٹیکنالوجی پر طویل عرصے سے کام کر رہے تھے۔ کار ساز بورڈ امریکہ کا کہنا ہے کہ اس کی افواج ایران کے خلاف ملک کے تازہ ترین بحری اقدام میں بحر ہند میں ایرانی تیل لے جانے والے ایک ممنوعہ جہاز پر سوار ہوئی ہیں۔ US بیان میں کہا کہ اس نے ایف ایکس پر ایک سمندری رکاوٹ بحری جہازوں پر کسی بحری جہاز کی مداخلت یا معائنہ کیا، جس کے بارے میں شبہ ہے کہ وہ دشمنی یا قانون کی خلاف ورزی ہے۔ جغرافیائی سیاسی تنازعات بشمول امریکہ اور اسرائیل کی ایران کے خلاف جنگ اور روس اور یوکرین کے درمیان تنازع نے امریکی دفاعی کمپنیوں کی بڑھتی ہوئی مانگ کو ہوا دی ہے۔
کیونکہ پینٹاگون ہتھیاروں اور طیاروں کے ذخیرے کو بھرنے کے لیے دوڑ لگا رہا ہے۔ اس ہفتے لاک ہیڈ موٹن، نارتھروپ گرومن، RTX کارپوریشن اور بوئنگ سے شائع ہونے والے پہلی سہ ماہی کے نتائج میں محدود ترقی دیکھی گئی، کیونکہ سپلائی چین اور پیداوار میں تاخیر کا صنعت پر وزن تھا۔ پوپ لیو نے تارکین وطن اور پناہ گزینوں کے ساتھ دنیا کے سلوک پر تنقید کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ انہیں اکثر گھر کے پالتو جانوروں یا جانوروں سے بدتر کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ لیو، جو اس سے قبل ریاستہائے متحدہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سخت غیر امیگریشن پالیسیوں پر حملہ کر چکے ہیں، نے تارکین وطن کے ساتھ بہتر سلوک کرنے پر زور دیا جب وہ جمعرات کو 4 ممالک کے افریقہ کے دورے کے بعد روم واپس روانہ ہوئے۔ یورپی یونین نے یوکرین کے لیے 90 بلین یورو ایکسومپائش کے قرضے اور روس پر پابندیوں کے نئے دور کی حتمی منظوری دے دی ہے، جس سے کیف کے لیے ایک طویل تنازع کے بعد حوصلہ افزائی کی گئی ہے۔ ان اقدامات پر دستخط اس وقت کیے گئے جب ہنگری اور سلوواکیہ نے اعتراضات ختم کر دیے، جب یوکرین نے تباہ شدہ ڈرزہبا پائپ لائن کی مرمت کے بعد تیل کا بہاؤ دوبارہ شروع کیا۔ ارجنٹائن کے جویر میلی کی انتظامیہ نے ملک کے صحافیوں کے ساتھ بڑھتے ہوئے جھگڑے کے ایک حصے کے طور پر صدارتی محل کاسا روزاڈا تک رسائی کو محدود کر دیا ہے۔ مبینہ طور پر تسلیم شدہ صحافی جمعرات کو کاسا روزاڈا پہنچے اور فنگر پرنٹ سکیننگ کے ذریعے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کی، جیسا کہ وہ عام طور پر کرتے تھے۔ گزشتہ کئی مہینوں کے دوران بہت سے ممالک نے بچوں اور نومروں کے لیے سوشل میڈیا تک رسائی کو محدود کرنے کے منصوبوں کا اعلان کیا ہے۔ آسٹریلیا پچھلے سال کے آخر میں اس طرح کے اقدامات پر عمل درآمد کرنے والا پہلا ملک بن گیا، جس نے ایک ایسی نظیر قائم کی جسے اب دوسرے ممالک قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ آسٹریلیا کے ضوابط دیگر ممالک کی تجاویز کے ساتھ ان دباؤ اور خطرات کو کم کرنا ہے جن کا سوشل میڈیا پر نوجوان صارفین کو سامنا ہو سکتا ہے، جس میں سائبر دھوس، لت، ذہنی صحت کے مسائل اور شکاریوں کے سامنے آنا شامل ہے۔ اسرائیلی پولیس نے پیر کے روز ایک یہودی شخص کو اسرائیلی اور فلسطینی پرچم کے ساتھ کڑھائی والا کپڑا پہننے پر حراست میں لیا۔ اس کے بعد اس کا کہنا ہے کہ مذہبی سر ڈھانپے ہوئے ایک غیر معمولی کیس میں جس نے قومی توجہ مبذول کرائی ہے۔ 30 سالہ مصنف اور عبرانی یونیورسٹی کے منہ لیکچر الیکس سینکلیئر نے CNN کو بتایا کہ پولیس نے ان سے اس وقت رابطہ کیا جب وہ تل ابیب سے 2 میل جنوب مشرق میں اپنے آبائی شہر مودین میں ایک کیفے میں بیٹھے تھے۔ اس نے کہا کہ چند ہی منٹوں میں اسے مقامی پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، تلاشی لی گئی اور حراست میں لے لیا گیا۔ کئی ایرانی حکام نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تہن میں قیادت میں دراڑ کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے اس بات پر زور دیا ہے کہ ان کا ملک متحد ہے۔ ایران کے صدر مسعود پیزشکیان، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر غالباف نے امریکی صدر کے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے بیانات جاری کیے ہیں۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ خزانہ نے کمبوڈیا کے سینیٹر کو این کے خلاف پابندیوں کا اعلان کیا ہے۔ اس سیاستدان پر الزام ہے کہ وہ اسکام آپریٹرز کے نیٹ ورک کی حفاظت کے لیے اپنے اثر و رسوخ اور رابطوں کا استعمال کر رہا ہے۔ محکمہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول نے جمعرات کو کہا کہ وہ ان کے نیٹ ورک میں شامل آؤٹ پوسٹ افراد اور اداروں کے خلاف کارروائی کرے گا جن پر امریکی شہریوں کو دھوکہ دہی کی اسکیموں کے ذریعے بڑی رقم دینے پر آمادہ کرنے کا الزام ہے۔ بریٹ ٹیلر کے ذریعہ قائم کردہ کسٹمر سروس ایجنٹ اسٹارٹ اپ سیرا نے جمعرات کو اعلان کیا کہ اس نے وائس کی حمایت یافتہ فرانسیسی اسٹارٹ اپ فریگمنٹ حاصل کر لیا ہے جو کاروباروں کو کو ورک فلو میں ضم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سیرا کا تیسرا عوامی حصول ہے۔ اس نے پہلے جاپان میں قائم انٹرپرائز سولوشنز کمپنی اوپراتیک، جسے اس نے مارچ کے آخر میں حاصل کیا تھا، جس کا اعلان بھی اس نے مارچ کے آخر میں کیا تھا، کو خریدا تھا۔ فریگمنٹ کے شریک بانی اولیویے موئنڈروت اور گیوم گینتھیل سیرا ٹیم میں شامل ہوں گے۔ امن مذاکرات تعطل اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے کوئی ٹائم لائن پیش نہ کرنے کے بعد ہر کسی کے لبوں پر یہ سوال ہے کہ اس جنگ سے ہونے والی تکلیف کو کون زیادہ دیر تک برداشت کر سکتا ہے۔ بڑھتے ہوئے ثبوت ہیں کہ یہ ایران ہے۔ سزا دینے والی بمباری کی مہم کی طرف واپسی کے فوری خطرے کے بغیر ایران تیل کی قیمتوں کو بڑھانے کے اپنے مرکزی جنگی مقصد کو حاصل کر رہا ہے اور اس کے ساتھ ٹرمپ پر دباؤ ڈال رہا۔
یہ جمعہ کا دن ہے اور مشرقی کراکس میں واقع ایک مشہور شاپنگ مال بھرا ہوا ہے، لیکن جبکہ دالان بھرے نظر آتے ہیں اور ڈسپلے کی کھڑکیاں روشن اور اچھی طرح سے بھری ہوئی ہیں، بہت سے لوگ اندر داخل ہوتے ہیں اور خالی ہاتھ چلے جاتے ہیں۔ خریدار گھومتے پھرتے ہیں، براؤز کرتے ہیں، قیمتوں کا موازنہ کرتے ہیں، لیکن وہ بہت کم خریدتے ہیں۔ استثناء ایک مشہور بین الاقوامی لنجری برانڈ سے تعلق رکھنے والا اسٹور ہے، جس کے ارد گرد کچھ مصنوعات پر خصوصی رعایت کے اعلان کے بعد ایک لائن بن گئی ہے۔ ریاستہائے متحدہ کے محکمہ انصاف 2J کے لیے ایک اندرونی نگران اس بات کا جائزہ لے گا کہ آیا وفاقی حکومت نے سزا یافتہ جنسی مجرم جیفری ایپسٹین کی فائلوں سے متعلق فائلوں کے اجرا کو لازمی قرار دینے والے قانون کی تعمیل کی ہے۔ انسپکٹر جنرل کے دفتر، جو محکمہ سے آزادانہ طور پر کام کرتا ہے، نے جمعرات کو وضاحت کی کہ اس کی تحقیقات نومبر میں منظور ہونے والے ایپسٹین فائلز ٹرانسپیرنسی ایکٹ پر مرکوز ہوں گی۔ جیسے جیسے امریکہ ایران کے ساتھ اپنی جنگ کو بڑھا رہا ہے، مخالفت بڑھ رہی ہے، نہ صرف عوام میں بلکہ خود فوج کے اندر۔ کچھ سروس ممبران آرڈرز پر سوال کر رہے ہیں، ایماندارانہ اعتراض کی تلاش کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں اس تبدیلی کو کیا چلا رہا ہے اور یہ کتنی دور جا سکتا ہے۔ اس قسط میں کون ریئل بیٹس بمقابلہ ریئل میڈرڈ کیا؟ ہسپانوی لا لیگا کہاں؟ سیول اسپین میں اسٹوڈیولا کوٹوچڈی سیولا کب؟ جمعہ کو رات 9 بجے پیروی کیسے کریں؟ ہمارے پاس اپنے لائیو ٹیکسٹ کمنٹری کے سلسلے سے پہلے سطح GMT سے الجزیرہ اسپورٹ پر تمام تیاریاں ہوں گی۔ ریئل میڈرڈ جمعہ کو ریئل بیٹس کا سفر کرتے ہوئے لیگ لیڈرز بارسلونا کا تعاقب جاری رکھے گا، لیکن لا لیگا کے ریکارڈ جتنے والے جانتے ہیں کہ اب کوئی بھی سلپ اپ اس سیزن میں چاندی کے برتن اٹھانے کی ان کی امیدوں کے لیے ٹرمینل ثابت ہوگا۔ امریکی وفاقی سائبر سیکیورٹی ایجنسی کو چلانے کے لیے ٹرمپ کے 2 مرتبہ منتخب کردہ سیسا نے عہدے سے دستبردار ہونے کی درخواست کی ہے اور ایجنسی کو مستقل بنیادوں پر اس کی قیادت کرنے کے لیے کسی واضح شخص کے بغیر چھوڑ دیا ہے۔ بدھ کے روز وائٹ ہاؤس کو لکھے گئے خط میں شان پلانکی نے سینیٹ میں روکے جانے کا حوالہ دیتے ہوئے ٹرمپ انتظامیہ سے ان کی نامزدگی واپس لینے کی درخواست کی، جس کے لیے ان کی تقرری کی منظوری کے لیے ووٹنگ کی ضرورت ہے۔ کیا ہوگا اگر آپ اپنی ڈوم سکرولنگ کو آؤٹ سورس کر سکتے ہیں؟ نئے سٹارٹ اپ نوسکول کے پیچھے یہی بنیاد ہے، جو ایک AI سے چلنے والا بوٹ پیش کر رہا ہے جو آپ کی سوشل فیڈز، نیوز سائٹس اور دیگر آن لائن چیٹر کو براؤز کر سکتا ہے۔ پھر جب کچھ اہم ہوتا ہے تو آپ کو متن بھیجتا ہے۔ کوئی فیڈ نہیں، کوئی گرین روٹ نہیں، کوئی غصہ نہیں، صارفین کو نوسکول کی پچ پڑتی ہے، صرف اشارہ۔ انسٹاگرام ایک نئی امیج شیئرنگ ایپ کی جانچ کر رہا ہے جسے انسٹنٹس کہا جاتا ہے۔ کمپنی نے جمعرات کو ٹیک کرنچ کو تصدیق کی۔ ایپ جو اسپین اور اٹلی میں دستیاب ہے، صارفین کو غائب ہونے دیتی ہے، جو صرف ایک بار ہونے والی تصاویر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے دیتی ہے، جو صرف ایک بار دیکھی جا سکتی ہیں اور 24 گھنٹے دستیاب رہتی ہیں۔ انسٹانس کے ساتھ آپ ایک ہی نل میں ایک تصویر کیپچر کرتے ہیں جس میں ترمیم کی اجازت نہیں ہے۔ ایپ آپ کے کیمرہ رول سے اپلوڈز کی اجازت نہیں دے دیتی اور صرف آپ کو ڈرون ایپ کیمرہ استعمال، کیپچر اور اشتراک کرنے دیتی ہے، جبکہ آپ اپنے فوری میں متن شامل کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ ان غیر ترمیم شدہ تصاویر کو کہا جاتا ہے، آپ ان میں مزید ترمیم نہیں کر سکتے۔ بیروت، لبنان۔ بیروت میں ایک دکان پر ایک دکاندار ہنس پڑا۔ نہیں، میں مذاکرات پر تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، انہوں نے الجزیرہ کو بتایا۔ جمعرات کی شام کو اسرائیل اور لبنان کے درمیان واشنگٹن DC میں ہونے والی براہ راست بات چیت کا حوالہ دیا۔ اگر میں غلط بات کہوں تو کوئی مجھے مار سکتا ہے۔ جنوبی افریقہ کے صدر سیرل رامافوسا نے قومی پولیس کے سربراہ کو صحت کی دیکھ بھال کا ٹھیکہ دینے پر مالیاتی قوانین کی خلاف ورزی کا الزام عائد کرنے کے بعد معطل کر دیا ہے۔ نیشنل پولیس کمشنر مسی مولا کو جنوبی افریقہ کی پولیس فورس کو نشانہ بنانے کے تازہ ترین اسکینڈل میں جمعرات کو معطل کر دیا گیا تھا۔ نومبر میں بلدیاتی انتخابات میں ووٹنگ شروع ہونے سے پہلے رامافوسا پر بدعنوانی کے خاتمے کے لیے دباؤ بڑھ رہا ہے۔ ریاستہائے متحدہ کی سینٹ میں ریپبلکنز نے امریکی امیگریشن اینڈ کسٹمز انفورسمنٹ IS اور کسٹمز اینڈ بارڈر پروٹیکشن CB کو فنڈ دینے کے لیے ایک قرارداد منظور کی ہے، جو کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑے پیمانے پر ملک بدری کی مہم کی مخالفت کی وجہ سے پیدا ہونے ہے جمنے والے 1 مہینوں سے جاری تعطل کو ختم کرنے کا پہلا قدم ہے۔ جمعرات کے ہونے والی بحث نے قرارداد پر ووٹنگ کا راستہ دیا، جس میں چیمبر میں پمتوشات کی پتلی اکثریت رکھنے والے ریپبلکنز نے ایک ایسا حربہ استعمال کیا جس کی وجہ سے وہ 700 ووٹوں کی حد کو عبور کرنے کے بجائے سادہ اکثریت کے ساتھ آگے بڑھ سکے۔